السلام علیکم ناظرین، جانزیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ ایک بڑی ڈیولپمنٹ کل ہوئی اور وہ ڈیولپمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف۔ آپ جانتے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ اس میں تقسیم ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک پریس کانفرنسز کا سلسلہ جاری ہوا، رہنما آتے تھے، پریس کانفرنسز کرتے تھے، 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے تھے اور پھر اس کے بعد پارٹی چھوڑ دینے کا اعلان کرتے تھے۔ وہ ایک پورا فیز گزرا ہے۔ اب سیکنڈ فیز میں بلکہ ہم اس کو تیسرا فیز کہہ سکتے ہیں کہ سیکنڈ فیز میں پھر اسی پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے ہی کچھ لوگ الگ ہوئے، استحکام پاکستان پارٹی بنا لی۔ اور تھرڈ فیز یہ ہے کہ کچھ اہم رہنما بالخصوص سابق وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب کی سربراہی میں مزید پاکستان تحریک انصاف تقسیم ہو گئی ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے اوپر سینئر صحافی جناب عدیل سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ تو میں نے عدیل سرفراز صاحب کو سینئر صحافی کہا ہے تو وہ مسکرا بھی رہے ہیں۔ تو عدیل سرفراز صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ یہ جو سابق وزیر دفاع ہیں پرویز خٹک صاحب، وہ ایک دھڑا لے کے الگ کوئی پارٹی انہوں نے بنا لی ہے؟ سر، جو گول تھا پرویز خٹک صاحب کا وہ شروع سے یہی تھا، اپنی ایک الگ شناخت بنانے کا اور سیاسی جماعت بنانے کا، مگر ان کے لیے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ پاپولزم ہے یا مقبولیت ہے عوام کے اندر، اور ان کو معلوم ہے، اس بات کا ادراک ان کو بڑے اچھے سے ہے کہ اس وقت اتفاق کریں یا اختلاف کریں، حقیقت تو عمران خان ہے، اور خیبر پختونخوا کی ان پرٹیکولر اگر بات کریں تو وہاں پر ان کی مقبولیت تو اس وقت ماضی سے بھی زیادہ ہے۔ اب جو پرویز خٹک صاحب ہیں، انہوں نے اول تو ان کے اوپر کوئی ایسا پریشر ہماری اطلاعات کے مطابق نہیں تھا جس طرح دیگر پر پریشر آیا جنہوں نے بقول ان کے پریشر میں آ کر پریس کانفرنسز کی۔ پرویز خٹک صاحب کی سٹوری تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے۔ پرویز خٹک صاحب نے اول تو یہ پورا ایک تاثر قائم کیا کہ میں بہت زیادہ دباؤ میں ہوں، دباؤ کا شکار ہوں۔ کچھ قریبی لوگوں کو انہوں نے یہ کہا کہ خان تک پیغام پہنچائیں کہ مجھ پر پریشر ہے اور مجھے پریس کانفرنس کرنے کے لیے مجھ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ اور عمران خان صاحب کو جب کہا گیا تو عمران خان صاحب نے کہا کہ کیا وہ مجھ سے خود بات نہیں کر سکتا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ پریشر تو سب پر ہے، وہ ایک سینئر لیڈر ہے، ان کو چاہیے کہ رسپانسبلٹی دکھائیں اور تھوڑا سا اپنے پیروں پر کھڑے رہیں۔ خیر، اسی دوران انہوں نے پریس کانفرنس کی، آپ کو یاد ہوگا تقریباً 1.5 منٹ کی پریس کانفرنس کی۔ اسد کیسر صاحب ان کے ساتھ موجود تھے، اور انہوں نے اس پوری پریس کانفرنس کے پیچھے جو سٹوری ہے، ہمیں اطلاعات کے مطابق یہی معلوم ہوا ہے کہ پرویز خٹک نے اسد کیسر کو بھی سم ہاؤ ڈاج کیا اور ان کو یہ تاثر دیا کہ بہت زیادہ پریشر ہے اور میں تو مجبوری میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ خیر، وہ جو تھے اسد کیسر صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس میں کوئی اعلان نہیں کیا، صرف وہ ساتھ بیٹھے تھے۔ انہوں نے جب یہ پریس کانفرنس کر لی، اس کے بعد وہاں سے فوری طور پر نکلے، پھر انہوں نے ایک گروپ بنانا شروع کیا، اور اس گروپ میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، چاہے وہ ممبر صوبائی اسمبلی رہے ہوں یا قومی اسمبلی، ان سب کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا۔ ٹوسٹ کہانی میں وہاں پر آتا ہے کہ خٹک صاحب جو ہے، ان کا ایک گول ہوتا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں کم از کم 50 سے 55 لوگ جو ہیں اپنی ایک دھڑا بناؤں اور اس کے بعد ایک پریشر گروپ کے اوپر جو ہے طور پر آ جاؤں سامنے۔ شروع میں ہمیں یہی تاثر ملا اور دیا بھی یہی گیا پرویز خٹک صاحب کی جانب سے، نہ صرف صحافیوں کو بلکہ جو ان کو ایک قریب دوست تھے یا جن کو شامل کر رہے تھے اپنی جماعت میں، وہ ان کو یہ تاثر دے رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی ایما پر پرویز خٹک صاحب یہ گروپ بنا رہے ہیں، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ آئندہ انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے سم ہاؤ انتخابات کا حصہ رہے، جو انتخابی عمل ہے اس میں موجود رہے، کسی اور نام سے ہی بھلے ہو جائے۔ خیر، اب اس میں کتنی سچائی ہے یا کتنا جھوٹ ہے وہ تو بات کی بات ہے، واضح ہو جائے گی 2-3 مہینوں میں صورتحال۔ جو ہماری اب تک کی اطلاعات ہیں ان کے مطابق ایک، آپ کو یاد ہوگا میٹنگ ہوئی تھی یہ IMF حکام کی، اور ورچوئل میٹنگ بھی تھی۔ اس ورچوئل میٹنگ کے بعد ایک اور ورچوئل میٹنگ ہوئی عمران خان صاحب کے اپنے پارٹی کے کئی کارکنان کے ساتھ، رہنماؤں کے ساتھ، اور اس میٹنگ میں ایک خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے رہنما نے عمران خان صاحب نے کہا کہ خان صاحب، ہم نے آپ کے کہنے پر پرویز خٹک صاحب کو جوائن کر لیا۔ تو عمران خان نے کہا کہ کس کے کہنے پر، کس کو جوائن کر لیا، مجھے سمجھ نہیں ہوتا کیا ہے کہ آپ نے پرویز خٹک صاحب کو جو گروپ بنانے کا کہا ہے، ہم اس کا حصہ ہیں اور ہم انشاءاللہ آئندہ انتخابات میں کامیابی لیں گے۔ تو عمران خان نے کہا کہ آپ کا دماغ تو نہیں خراب ہوگا،
اور ساتھ شاہ محمود قریشی بھی بیٹھے تھے. انہوں نے بھی کہا یہ بات کیا ہو رہی ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اس طرح کا کوئی گروپ. تو اس وقت مجھے یہ لگا کہ شاید عمران خان صاحب بھی یہ تاثر دینا نہیں چاہ رہے کہ یہ گروپ بنایا گیا ہے ان کی جانب سے یا جو بھی. لیکن جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق خان صاحب نے کہا کہ ابھی پرویز خٹک کو فون کریں, اور وہ ورچوئل میٹنگ میں وہ کسی اور جگہ پہ اسکائپ کے ذریعے موجود تھے یا زوم کے ذریعے. اس رہنما نے بتایا جاتا ہے کہ کال کی پرویز خٹک کو وہیں اور اسپیکر فون آن رکھا, اور جب اس نے کال کی تو پرویز خٹک نے آگے پشت میں انہوں نے کہا کہ کیا ہم اس گروپ میں جس میں شامل ہیں یہ عمران خان صاحب کے کہنے پر بنا ہے. تو پرویز خٹک نے ان کو پشتوں میں جواب دیا کہ یہ بالکل ایسے ہی بنا ہے, اور عمران خان صاحب نے مجھے خفیہ طور پر کہا ہے کہ اس کو خفیہ رکھنا. تو وہ یہ جواب سن کے عمران خان صاحب بھی مسکرانے لگے. اور خیر اس کے بعد عمران خان صاحب نے اطلاعات کے مطابق اس رہنما کو یہ کہا کہ آپ اور اپنے دیگر ساتھیوں کو یہ سمجھا دیں کہ اگر آپ اس گروپ میں جا رہے ہیں تو آپ کو آج بھی پارٹی سے نکال دیا جائے گا. جس کے بعد اس شخص نے پرویز خٹک کو کال کی. پرویز خٹک نے کہا کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں خان آپ سے بات سیدھی نہیں کر رہا, یہ خفیہ طور پہ اس نے مجھے کہا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ چلیں آپ خان سے ہمیں کہلوا دیں تو ہم اس گروپ میں شامل رہتے ہیں, ادروائز پھر اللہ حافظ. وہ پھر پرویز خٹک صاحب وہاں پر بیک فٹ پر چلے گئے. 9 اراکین ہیں جن میں 3 قومی اسمبلی کے اور 6 صوبائی اسمبلی کے. انہوں نے خیر بات کہا اور علیحدگی کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر اعلان کیا پرویز خٹک کے ساتھ, اور عمران خان صاحب کو یقین دہانی دلائی. اور پھر جو تعداد بقول پرویز خٹک صاحب کے کچھ عرصہ قبل تک وہ بتا رہے تھے تقریباً 40 سے 45, وہ تعداد 30 سے 35 ہو گئی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے چلتے چلتے کچھ اور رہنما بھی ان کی پارٹی کو چھوڑ گئے, ان کے اس دھڑے کو چھوڑ گئے. وجہ ایک ہی تھی کہ جو 9 افراد جنہوں نے اس روز چھوڑا پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کو, انہوں نے اپنے دیگر ساتھیوں کو بھی اس بات کے بارے میں بتایا. انہوں نے بھی ایٹ دا 11th آور ان کو بھی سمجھ آئی اور وہ بھی پیچھے آ گئے. اب گزشتہ روز جو اعلان ہوا اس اعلان میں آپ نے دیکھا ہوگا پریس کانفرنس نہیں ہوئی. اس کی ایک بڑی وجہ ہے وہ پرویز خٹک صاحب یہ پیغام دے رہے ہیں مسلسل طاقتور حلقوں کو کہ عمران خان صاحب گرفتار ہوں گے تو پریس کانفرنس ہوگی, اور ان کی خواہش یہی ہے کہ عمران خان صاحب گرفتار ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ کل جو لوگ وہاں پر موجود تھے, تصاویر آپ نے دیکھی, کل 17 یا 18 لوگ تھے اس میٹنگ کے اندر. محمود خان صاحب بھی اس میں شامل تھے. دعویٰ 57 لوگوں کا کیا گیا, اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ 57 لوگ بھی ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اس میں مراد سعید کا بھی نام تھا یا وہ نہیں, مراد سعید وہ دوسرے گروپ میں ہے. بہرحال اس میں مجھے خیر مراد سعید صاحب کا وہ شورٹی نہیں ہے, اس کو چیک کرنا پڑے گا. اس میں جتنے بھی لوگ شامل ہیں ان میں سے کافی زیادہ پہلے چھوڑ چکے ہیں. اور کل مزے کی بات یہ ہے کہ اعلان ہوتے ہی پارٹی کا آدھے گھنٹے کے اندر 10 سے 12 لوگ مزید جو ہیں وہ تردید کر چکے ہیں, اور انہوں نے اپنی لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے. تو یہ جو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین ہے, اس کے مبارک سے میرا تو یہی خیال ہے کہ شروع میں ہی ہوا نکل گئی ہے, اور یہ بیسیکلی ایک پریشر گروپ بنایا گیا ہے پرویز خٹک صاحب کی جانب سے اپنی سیاست کو بچانے کے لیے, نہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو بچانے کے لیے. اور اب دیکھتے ہیں اب آگے اس معاملے میں کیا ہوگا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عقیل سرفراز, آپ نے ہمیں ڈیٹیل سے پوری اس حوالے سے جو کہانی ہے وہ بیان کی. اور اس پوری گفتگو سے ہمیں ایک تاثر یہ ضرور ملا کہ یہاں پہ یہ امپریشن ہے کہ شاید عمران خان نے خود یہ گروپ بنایا ہے, وہیں پہ یہ تاثر بھی موجود ہے کہ پرویز خٹک نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے شاید ڈبل گیم کی ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.